بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا مسکرانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ اگر تم اسے خوبصورت کہو تو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھا ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ وہ ویسی بنتی چلی جائے گی، مگر جب تم اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑتے ہو، وہ اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے ہو تو دراصل تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو، وہ ہر وقت اس کے گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا سوچو ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ میاں بیوی میں ہنسی مذاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کی شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا، جس کا ترجمہ، بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، نطفہ 40 دن تک رحم میں رہتا ہے، اس لیے جس نے خدا سے بیٹے یا بیٹی کا سوال کرنا ہو تو وہ اسے چاہیے کہ ابتدائی 40 دنوں میں سوال کرے۔ 40 دن کے بعد فرشتے کو بحکم خدا سے لڑکی یا لڑکے بنانے کی وحی کی جاتی ہے۔ بیوی کا ازدواجی حق۔ مصنف عبدالرزاق۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دی۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے بصرہ کے قاضی نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے کعب سے ہی فیصلہ کروانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادات کا شوق ہے تو وہ 3 دن نفلی عبادات کے لیے رکھے اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ مرد کون ہے؟ کیا آپ کو مرد کی اس بلند ہمت کے بارے میں کسی نے بتایا کہ جب اسے بتایا گیا کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے تو اس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورتوں کے آنسو صاف کیے لیکن خود کبھی نہیں رویا؟ کیا آپ کو مرد کے اس تحفظ کے بارے میں کبھی کسی نے بتایا کہ جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی اس میں ضرور یاد رکھا؟ آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جننے والی عورتیں ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا یہ ممکن کب ہوتا ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ مرد دھوپ میں سایہ، مشکلات میں پاسبان، ضرورت مند میں مدد دینے والا، اپنوں کے لیے سب سے لڑنے والا، اپنوں کے آنسو بوجھنے والا، غمخوار اور دکھ درد بانٹنے والا ہے۔ مرد کبھی مکر کے ٹسوے بہاتے نہیں، مرد نے کبھی اپنے حصے کے کام سے ہاتھ نہیں کھینچا، مرد نے اپنوں کو چھت دیا اگر چاہے اس کے لیے اس کو پہاڑوں کو ہی کیوں نہ تراشنا پڑا، اور مرد اپنوں کے لیے ہمیشہ حالات کے تھپیلوں سے لڑتا آ رہا ہے اور کبھی اس کا رونا نہیں رویا ہے۔ بڑے عجیب بات ہوگی کہ اب بھی اگر کوئی پوچھے کہ مرد کون ہے، مرد کون ہے؟ عورتوں سے متعلق 4 ہدایات جو مرد اکثر بھول جاتے ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ نمبر 2، عورتوں سے بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ نمبر 3، عورتیں شیشے کی طرح ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔
نمبر 4، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ عورتوں کے انفعالیت یعنی اثر قبول کرنا ایک فطری چیز ہے، اس لیے انہیں نیکی کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، وگرنہ وہ برائی کا دامن تھام لیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔